تو میرے عزیز، جب ان باتوں کا آپ پیش نظر رکھیں جو ابھی میں نے فہرستوار آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو جب جماعت عمریہ کے اکابر اور ان کے بزرگ اور ان کے جو علم حدیث میں امام ہیں، علامہ ہیں، ان کے علم حدیث میں اپنے زمانے میں بلکہ طول تاریخ میں بے نظیر قد آور شخصیات ہیں، وہ شہادت دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کعبے میں متولد ہوئے، اور کہ احادیث متواتر ہیں، احادیث اس کی بے انتہا زیادہ ہے۔ اس کے احادیث ہم شیعہ کتب میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے انتہا احادیث موجود ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں متولد ہوئے ہیں، اور یہ منفرد شخصیت ہیں جو خانہ کعبہ میں متولد ہوئے ہیں، اور کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوا۔ لیکن جب ان کے کتب میں جاتے ہیں تو یہ احادیث کم نظر آتی ہیں، نہیں کہ احادیث نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے میں کم احادیث ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات آپ کے سامنے جب آ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ میں یہ جو گڑبڑ کا سلسلہ ہے، تاریخ میں خیانت کا جو سلسلہ ہے، تاریخ میں جو چوری اور سرقت کا جو سلسلہ ہے، اور حقیقت کو چھپانے کا جو سلسلہ ہے، اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ یہ جو جس موضوع کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ تو اس کو کئی ایک تقریرات میں کبھی بتانے کی ضرورت ہوگی، اور آپ لوگوں کو جو ہے علمی مطالب پتہ نہیں کہ مزہ آتا بھی نہیں ہے، آتا ہے، اس کی قدر کرتے بھی ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مجالس ایسے سننا چاہتے ہیں جس میں ان کو مزہ آ جائے۔ بہرحال ہم ابھی ہم ان باتوں کو کبھی کھولنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور کھول دیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی فی الحال ملاحظہ فرمائیے جس موضوع کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے مستدرک الصحیحین، جو حاکم نیشابوری کی کتاب مشہور و معروف ہے، جزء رابع، چاپ ہے یہ کتاب دارالفکر بیروت میں سنہ 1430 ہجری 2009 میلادی میں بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 199، حاکم فرماتے ہیں، حاکم نیشابوری، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ حاکم نیشابوری اپنے زمانے میں صرف نہیں ہے بلکہ عبر تاریخ جماعت عمریہ میں علم حدیث کے ان منفرد شخصیات ہیں میں سے ہیں کہ ان جیسا کم گزرا ہے، ان جیسا کم گزرا ہے، اور ان اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں۔ اور یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ ان کی ولادت ہے سنہ 331 ہجری کی، ان کی وفات ہے سنہ 405 ہجری کی، یعنی اس زمانے میں جس عصر حدیث کے تدوین کا اثر تھا، اور حدیث کے ازدہار اور حدیث کے کثرت کا دور تھا، اس زمانے میں یہ اس زمانے میں سب سے بڑا محدث تھا جماعت عمریہ کا۔ یہ شہادت دیتے ہیں قد تواترت الاخبار، اخبار متواتر، احادیث متواتر ہیں، روایات متواتر ہیں۔ متواتر کس کو بولتے ہیں؟ وہ بہت ہی زیادہ، یعنی تواتر اس کو حدیث کو بولتے ہیں، متواتر اس حدیث کو بولتے ہیں کہ اس کی کثرت اتنی زیادہ ہو کہ بات یقینی ہو، کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہ ہو۔ اتنے لوگ نقل کریں، یہاں پہ آپ عراق جائیں تو وہی نقل، مدینہ جائیں تو وہی نقل، مصر جائیں تو وہی نقل، اکابر کے پاس جائیں وہی نقل، کتب سلف کے پاس جائیں تو ان کے یہی نقل، اس کو بولتے ہیں متواتر۔ قد تواترت الاخبار، اخبار متواتر ہیں، احادیث متواتر ہیں، ان سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت اسد، کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، کہ انہوں نے دنیا میں لایا ہے، انہوں نے ان کو جنم دی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو فی جوف الکعبہ، کعبہ کے خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے ان کو دنیا میں لایا ہے۔ یہ اخبار متواتر ہیں۔ اب آپ کی ذہن میں رہے کہ حاکم نے شہادت دی ہے، حاکم نے شہادت دی ہے۔ اب حاکم کون ہے؟ یہ اپنے زمانے میں بخاری تھا، اپنے زمانے میں مسلم، اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم تھا، اور یہ اس کا زمانہ بھی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ وہ اس میں حدیث متروک تھا، حدیث کے علماء کم تھے، نہیں، ایسا زمانہ جس میں حدیث کے علماء بہت ہی زیادہ تھے، اور یہ پورے عالم اسلام میں اس زمانے میں جماعت عمریہ میں سب سے بڑا عالم تھا، یہ اس کی شہادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایک عالم کا نام سنا ہوگا ہند میں، وہ امام المحدثین فی الہند یا مسند الہند اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے احمد بن عبد الرحیم دہلوی، جو معروف و مشہور ہے اپنے لقب شاہ ولی اللہ دہلوی کے نام سے۔ یہ اورنگزیب کے زمانے میں
اورنگزیب عالمگیر مغلوں کے زمانے میں وہ ہند میں سب سے بڑا محدث تھا، اور اس نے ہند میں احادیث کا احیاء کیا ہے، اور اس نے بہت ساری کتب لکھے ہیں فنون حدیث میں، اور بہت ہی لائق آدمی گزرا ہے یہ شاہ ولی اللہ دہلوی، احمد ابن عبد الرحیم الدہلوی۔ اس کا کتاب ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ ان کا محدث ہے، امام محدث ہے شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ جزء رابع، چھاپ دار القلم۔ یہ کتاب چپی ہے کہاں پر؟ 1434 2013 میں چپی ہے یہ کتاب۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر الفصل الخامس صفحہ 342 فی مناقب مولانا امیر المؤمنین علی المرتضی سلام اللہ علیہ، ان کے مناقب میں وہ کہتے ہیں وہ من مناقب علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مناقب، ان کے صفات جمیلہ، ان کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت یہ ہے التی ظہرت حین ولادتہ، کہ یہ اس صفت کا ظہور کب ہوا ہے؟ اس منقبت کا ظہور ان کے ولادت کے وقت ہوا ہے۔ یہ ہے کہ انہ ولد فی جوف الکعبۃ المشرفہ، کہ وہ ان کی ولادت ہے کعبہ مشرفہ کے داخل میں، ان کی ولادت ہے، یہ کعبہ مشرفہ کے میں ان کی ولادت ہوئی۔ ملاحظہ فرمائی یہاں پر عزیزوں کے محدثین کے نزدیک ایک قاعدہ موجود ہے کہ الاخبار بالجزم يدل على التصحیح، اخبار جزم کے ساتھ تصحیح پہ دلالت کرتا ہے، کہ اس نے نہیں کہا کہ یہ روایت ہوئی ہے یا ضعیف روایت ہوئی ہے یا ایک روایت میں موجود ہے، اس نے جزم کے ساتھ اخبار دی ہے کہ یہ مناقب ان کے مناقب میں سے موجود ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے۔ اچھا، میں ایک مختصر اشارہ کروں احمد ابن عبد الرحیم الدہلوی کے متعلق۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ ان کا پورا خاندان شیعوں کے خلاف ہی بہت ہی متعصب خاندان ہے۔ اس کا جو بیٹا ہے عبد العزیز ابن احمد ابن عبد الرحیم، وہ وہی ہے جس نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، ایک ایسی کتاب جو اس میں سے اس نے خواجہ نصر اللہ کابلی کی جو کتاب ہے اس میں سے چوری کر کے سب اسی کی جھوٹوں کو اس نے، وہ خواجہ نصر اللہ کابلی کی جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں، اس کو اس نے ترجمہ کر کے فارسی میں، اور اس میں اپنی طرف سے جھوٹ مزید ملا کر شیعوں کے خلاف اس نے تحفہ اثنا عشریہ کے نام پہ ایک کتاب لکھا تھا۔ یہ اسی کا والد ہے، یعنی ان کا پوری خاندان جو ہے نا شیعوں کا مخالف ہے، اور یہ متعصب لوگ ہیں۔ یہ کتاب ہے الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام، یہ کتاب تالیف ہے عبد الحی، علامہ عبد الحی حسینی کی کتاب، جو انہوں نے جو ہند میں جو علماء گزرے ہیں ان کے سوانح حیات ہیں۔ اچھا، الجزء السادس عشر جو 1420 ہجری میں دار ابن حزم بیروت لبنان میں کتاب چھپی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 858 میں کہ کس الفاظ کے ساتھ عبد الرحیم احمد ابن عبد الرحیم دہلوی کو وہ اس کو شیخ الاسلام کس الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں؟ شیخ الاسلام ولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی، الشیخ الامام الہمام حجت اللہ بین الانام، یہ اللہ کے حجت ہیں، امام الائمہ قدوۃ الامہ، امت کے قائد، امت کے لیے ایک قدوہ، علامۃ العلماء وارث الانبیاء آخر المجتہدین اوحد علماء الدین زعیم المتضلعین، سب علماء کے یہ زعیم، سب کے ان سب کے قائد، بحمل اعباء الشرع المتین محی السنہ وعظمت به للہ علینا المنہ، شیخ الاسلام احمد ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی، نام بھی عمری۔ وہ اس کے بہت سارے صفات بیان کر کے، اس کے حالات زندگی بیان کر کے، اس کے مناقب و مکارم و کرامات فلان بیان کر کے، پھر جن علوم پہ ان کو عبور حاصل ہے، ان علوم میں سے علم الحدیث ہے، کہ علم حدیث میں ان جیسا کوئی عالم نہیں گزرا ہے۔ یہاں پہ اس کو اس پیراگراف میں بیان کرتے ہیں صفحہ 859 میں، پھر آگے جا کر ان کی کتاب ذکر کرتے ہیں ازالۃ الخفا، جس کتاب کو ہم نے دکھایا آپ کو، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، کتاب عدیم النظیر فی بابہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، عدیم النظیر، اس کی کتاب کوئی لم یؤلف مثلہ قبلہ ولا بعدہ، يدل على ان صاحبه لبحر زخار لا يرى له ساحل، کہ اس کتاب جیسا کوئی کسی نے کتاب ہی نہیں لکھا ہے، اور
اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کتاب کا جو مؤلف ہے وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی کرانہ ہی نہیں ہے. اچھا، جماعت عمریہ کے ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں جو شیعوں کے خلاف بہت ہی متعصب ہے، اور وہ ہیں آلوسی بغدادی، جو تفسیر روح المعانی کے مصنف ہیں، اور وہ بھی شیعوں کے خلاف بہت ہی متعصب ہیں. ان کی تعصب کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ کو انہوں نے مختصر بنایا ہے عربی زبان میں، اور اس کی کافی تشہیر کی. ان کی کئی کتابیں ہیں جو شیعوں کے خلاف انہوں نے لکھی ہیں. اچھا، انہی کے کتابوں میں سے ایک کتاب ہے قصیدہ عینیہ، جو عمر آفندی کی، مشہور شاعر ہیں جماعت عمریہ کے، عمر آفندی کے عراق میں شاعر تھے. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے القصیدہ العینیہ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں ہے، اور اس قصیدہ عینیہ کی شرح لکھی ہے انہوں نے. شرح ملاحظہ فرمائیے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ شرح. یہ پرنسٹن یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے اس سے اسکین ہوئی کتاب ہے، صرح الخریدۃ الغیبیہ، صرح الخریدۃ الغیبیہ فی شرح القصیدۃ العینیہ. کس نے لکھا ہے؟ شہاب الدین محمود الآفندی الآلوسی. اچھا، آلوسی بغدادی جو تفسیر روح المعانی کے مفسر ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، اور بہت ہی زبردست شرح کیا انہوں نے. وہ قصیدہ بھی بہت زبردست قصیدہ ہے. انہوں نے جو شرح کیا ایسا علمی شرح کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اچھا، وہاں پہ اس کے صفحہ نمبر 15 میں اس میں ایک شعر ہے، پہلا، بلکہ اس قصیدے کا پہلا جو بیت ہے، پہلا حرف ہے، وہ یہی ہے، پہلا شعر ہے: انت العلی الذی فوق العلا رفعا ببطن مکہ عند البیت اذ وضعا. امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے عمر آفندی کہتے ہیں کہ انت العلی، آپ بہت بلند مرتبہ ہیں، آپ وہ بلند مرتبہ ہیں، فوق العلا رفعا، کہ آپ بلندیوں پر سے بھی بلند ہیں، بلندیوں سے بھی بلند ہیں. ببطن مکہ عند البیت اذ وضعا، اللہ تعالیٰ نے مکے میں اپنا گھر بنایا ہے. جب اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے مکے میں، تو آپ اس زمانے سے، اس وقت سے، اس مکان میں سب بلندیوں سے بھی آپ بلند ہیں، سب بلند مراتب سے بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے. اس شعر کا وہ کئی صفحات پہ وہ شرح لکھتا ہے جناب آلوسی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، شرح کرتے ہوئے وہ کہتا ہے: وَفِي كَوْنِ الْأَمِيرِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وُلِدَ فِي الْبَيْتِ، یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بیت کعبہ میں، بیت اللہ الحرام میں، کعبہ مشرفہ میں، دنیا میں تشریف لائے ہیں. امر مشہور فی الدنیا، یہ امر مشہور ہے دنیا میں، کتب میں مشہور ہے، روایات میں مشہور ہے، احادیث میں مشہور ہے. اچھا، وَذُكِرَ فِي كُتُبِ الْفَرِيقَيْنِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ، اور اس کا ذکر ہے کن کتب میں؟ کتب فریقین، شیعوں نے بھی نقل کی ہے، جماعت عمریہ نے بھی نقل کی ہے. پھر وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں مولا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے، جو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مصدر سے نقل کریں گے آپ کے لیے. اچھا، پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے: وَلَمْ يُشْتَهَرْ وَضْعُ غَيْرِهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهُ كَمَا اشْتُهِرَ وَضْعُهُ. یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، یہ تو مشہور و معروف ہے، متفق علیہ ہے. لیکن ان کے علاوہ کسی اور کا بھی کعبے میں ولادت ہوئی ہے، یہ مشہور نہیں ہے، یہ معروف نہیں ہے، یہ ایک مجہول واقعہ ہے کسی اور کے متعلق اگر آپ کہیں. بل لم تتفق الکلمۃ علیہ، بل کسی اور کا کعبے میں پیدا ہونا اجماعی نہیں ہے، یہ علماء کا اتفاق نہیں ہے کہ کسی اور کا بھی کعبے میں ولادت ہوئی ہو. وما احرى بامام الائمه ان يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين. پھر وہ فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی اچھی بات ہے اور کتنا ہی شائستہ ہے کہ امام الائمہ کی ولادت
اس مکان پر ہو کہ وہ مؤمنین کا قبلہ ہے. وَسُبْحَانَ مَنْ يَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهَا وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور منزہ ہے وہ پروردگار کہ ہر چیز کو وہ اپنی شائستہ اور مناسب مقام پہ رکھتا ہے. ہر چیز کو وہ اس جگہ رکھتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہو. امام الائمہ کی پیدائش کہاں پہ؟ اس مکان پر جو سب مسلمانوں اور مؤمنین کا قبلہ ہے. وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور پروردگار جو ہیں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر ایک اور بیت ہے اس شاعر کا، آگے جا کر کہتا ہے وہ اسی قصیدے میں وَمَاذَا أَقُولُ لِمَنْ حَطَّتْ لَهُ قَدَمٌ فِي مَوْضِعٍ وَضَعَ الرَّحْمَنُ يُمْنَاهُ. ماذا أقول لمن حطت له قدم. شاعر کہتا ہے میں کیا کہوں، میں کیسے کس الفاظ کے ساتھ مدح امیر المؤمنین علیہ السلام بیان کروں کہ ان کا قدم، ان کا پیر مبارک اس مقام پہ رکھا گیا ہے، اس مقام پہ رکھا گیا ہے فی موضع وضع الرحمن یمناہ، کہ اللہ تعالی، اللہ رحمان نے اپنا دائیں ہاتھ وہاں پہ رکھا ہے. اچھا، دائیں ہاتھ رکھا ہے کیونکہ یہ لوگ اشعری ہیں، اشاعرہ میں سے ہیں. یہ اشعری لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں سمجھتے. آپ کی جو سلفی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ کو نستجیر باللہ وہ جانور سمجھتے ہیں، حیوان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، دائیں ہاتھ رکھا ہے اس مقام پر. دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے کہ مہر نبوت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے میں تھی، ان کے کتف پہ تھا، ان کے پشت پہ تھا. اس کو انہوں نے اس تعبیر کے ساتھ شاعر نے ظاہر کیا ہے کہ اللہ نے وہاں پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان، خاص توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے پشت مبارک پر اللہ نے کیا رکھا؟ اللہ نے مہر نبوت رکھا ہے. مہر نبوت کو اللہ کے دائیں ہاتھ سے اس نے تعبیر کیا. اور یہ کس کی طرف کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ آپ کو بخوبی معلوم ہے، فتح مکہ کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا تاکہ وہ خانہ کعبہ سے بتیں توڑ دیں، بتوں کو دور کر دیں. آلوسی صاحب اسی کی شرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے، اور یمنا سے مراد دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے اس کی شرح کرتے ہیں. پھر آگے جا کر وہ شافعی کا یہ شعر نقل کرتے ہیں. شافعی محمد ابن ادریس شافعی جو شافعیہ فرقے کی جو امام ہیں ان کی شعر. یا رب بالقدم التي اوتعتها من قاب القوسین المحل الاعظم. شافعی کہتا ہے کہ اللہ میں تجھے اس قدم مبارک کی قسم دیتا ہوں، اس قدم مبارک، اس پیر مبارک کا واسطہ دیتا ہوں جو قاب قوسین کے مقام سے بھی جو برتر مقام ہے، وہاں پہ اس نے اپنا قدم رکھا ہے. قاب قوسین سے بھی جو بڑا مقام ہے وہاں پہ اس نے اپنا قدم رکھا ہے. وَبِحُرْمَةِ الْقَدَمِ الَّتِي جَعَلْتَ لَهَا كَتْفَ الْمُؤَيَّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَّمًا. اور میں واسطہ دیتا ہوں اس قدم مبارک کی حرمت کا جس کے لیے تو نے کتف رسالت، شانہ رسالت، کھندا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے لیے آپ نے سیڑھی بنایا اس کو. اس قدم مبارک کا بے واسطہ دیتا ہوں جس نے قاب قوسین سے بھی بلندتر مقام پہ اپنا پیر رکھا ہے. اس قدم مبارک کا میں واسطہ دیتا ہوں جو شانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے اس کے لیے کیا بنایا؟ سیڑھی بنایا ہے، سلمہ، سیڑھی بنایا ہے. ثبت علی متن الصراط تکرما قدمی وکلی محسنا ومکرما. میرا قدم جو ہے صراط پہ، پل صراط پر جو ہے میرا قدم محکم رکھ دے، ثابت رکھ دے، اور وہاں پر مجھ پہ احسان کر دے اور مجھ سے مہربانی کر دے. اللہ سے دعا کرتا ہے کون؟ محمد ابن ادریس شافعی. محمد ابن ادریس شافعی نے بھی جب اللہ سے دعا کی ہے، جنت مانگا ہے، تو اس نے واسطہ کس کا دیا ہے؟ ابو بکر عمر کا نہیں دیا، یاد رکھو. واسطہ کس کا دیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پیر کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے قدم کا واسطہ دیا ہے. وَجْعَلْهُمَا ذُخْرًا فَمَنْ كَانَ لَهُ
آمن العذاب ولا يخاف جہنم، اور مجھے جو ہے مجھے آتش جہنم سے بچایا اور بچا دے، اور یہ میرے لیے جنت کے میرے آخرت کے لیے مجھے میری اس دعا کو میرے لیے کیا بنا دو، ایک ذخیرہ بنا دو۔ اچھا، یہ حدیث یہ بھی اس نے نقل کیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے شانہ مبارک پہ اٹھایا اور فرمایا کہ تم بتیں توڑ دو۔ تو پھر کہتا ہے کہ علماء نے یہاں پہ بات کی ہے، علماء نے اس مقام پہ گفتگو کی ہے۔ خود کون کہتا ہے؟ آلوسی کہتا ہے، جو اتنا متعصب ہے اپنے زمانے میں، سمجھیں کہ یہ کون تھا، یہ جیسے آپ کے ہندوستان پاکستان میں بہت سارے علماء ہوتے ہیں شیعوں کی تکفیر پہ کتابیں لکھتے ہیں، یہ اتنا بڑا متعصب تھا شیعوں کے خلاف۔ جیسے مثلا ابو الحسن ندوی تھا، یہ اپنے زمانے میں ابو الحسن ندوی ابن تیمیہ جیسا تھا، ایک شیعوں کے خلاف اس کا کام یہی تھا کہ کتاب لکھیں۔ اچھا، آلوسی کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں نہیں چڑھے؟ اگر وہ کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ میں تیرے کندھے پہ چڑھتا ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں جا کے وہاں پہ بتوں کو توڑ دوں گا، میں آپ سے بڑا ہوں، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْعَدْ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے پہ نہیں چڑھے۔ وَهُوَ بِنَفْسِهِ الكعبة على ظهر علي كرم الله تعالى وجهه فيفعل نحو ما فعل علي لما صعد۔ وہ خود نہیں چڑھے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چڑھے، نہیں اوپر گئے، کہ وہی کام کرتے ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا جب امیر المؤمنین علیہ السلام کعبے کی پشت پہ گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اٹھایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علماء نے یہاں پہ بات کی ہے کہ کیوں ایسا کیا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی وجہ کہتے ہوئے وہ یہ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا احب علیہ الصلاۃ والسلام ان یکافی علی الکعبۃ علی الکعبۃ حیث ولد فی بطنها بوضع الصنم عن ظہرها۔ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ کھڑا کیا اور ان سے فرمایا کہ تم جا کے کعبے کی پشت پر کعبے کی چھت پر جو بتیں ہیں ان کو پھینک دو، توڑ دو۔ تو اس لیے کہا کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کام کے لیے مناسب ہیں، کیونکہ وہ مولود ہیں اس کعبے کے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فضائل میں یہ فضیلت شامل کرتی ہے کہ ان کو وہ مولود ہیں اس خانے کے، اس بیت کے، اس بیت اللہ الحرام کے، وہ اللہ کے ہاؤس کے، اللہ کے گھر کے، ان کے پیدائش وہیں ہوئی ہے۔ تو سب سے مناسب یہی ہے جس کی پیدائش اس گھر میں ہوا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اعجاز سے، وہی جا کر اس بیت پاک کو بتوں کی نجاست سے تطہیر کر دے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بعض عمری افسرات کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے کعبے میں تو وہاں پہ بتیں تھیں۔ تو اس کا جواب ابھی میں مختصر عرض کرتا ہوں، کبھی اگر آپ نے چاہا تو تفصیل کے ساتھ۔ اس کے جواب یہ ہے کہ میرے عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان رسالت صلوات اللہ علیہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ سب موحد تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اسی وقت ان کی پیدائش سے ملائکہ ان پہ نازل ہوتے تھے، اور اس کی احادیث موجود ہیں، ہمارے کتب میں موجود ہیں، کتاب نہج البلاغہ وغیرہ ہی میں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ بت پرست نہیں تھے کہ بتوں کی پوجا کے لیے وہاں پہ جائیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف اگر نماز بھی پڑھتے تھے تو ایسی صورت میں اس طرح پڑھتے تھے کہ کعبہ شریفہ جو ہے بیت المقدس اور ان کے درمیان ہو، یعنی وہی کعبہ جس میں بتیں تھیں، جس میں بہت سارے بت تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کعبہ کے باہر نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ رخ بیت المقدس کی طرف ہو بھی تو کعبہ اس کے سامنے آ جائے، کعبہ حائل ہو جائے، جب تک وہ مکے میں تھے، یعنی ہجرت سے پہلے۔
مکہ جو ہے، کعبہ جو ہے بیت اللہ الحرام ہے، اس میں بت رکھا بھی جائے تو اس کا تقدس کم نہیں ہوتا، ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا بیت شریف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. عرب نے بعد میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بت پرست ہو گئے، تو اس سے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبے کی اس کی قداست اس سے کم ہو گئی ہے، یا کعبے کی جو شرف ہے اس سے کم ہو گئی ہے.